العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت قابل سعادت احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزان گرامی قدر، حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر حسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم کے صدقے سے آج ہم 14 رجب جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالی سب کو اس جمعۃ المبارک کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، 13 رجب المرجب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت و سعادت گزرا ہے، اور اسی موضوع پر آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے سورہ الدہر پارہ نمبر 29 سے آیات بینات کی روشنی میں شان علی المرتضیٰ شیر خدا بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو سیرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اپنانے کی اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے. انہی لوگوں کی، انہی ہستیوں کی، انہی پاکوں کی سیرت پر عمل کرنے سے ہی ہم نجات حاصل کریں. حضرات گرامی، اللہ کے پاک کلام میں سورہ الدہر کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کہ علی کی ذات اور علی کے گھرانے کی ذات کے اندر یہ صفات تھی. کون سی؟ سب سے پہلے یہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کھانا کھلاتے تھے. کھانا کس لیے کھلاتے تھے؟ کھانا کسی اور مقصد کے لیے نہیں کھلاتے تھے، صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کھانا کھلاتے تھے. کن کو کھانا کھلاتے تھے؟ مسکینوں کو، و یتیمہ اور یتیموں کو، و اسیرہ اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. سبحان اللہ. جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تو گھر سے باہر نکل آتے
اور ڈھونڈتے کہ کوئی مہمان مل جائے، کوئی راہ گزر مسافر مل جائے جسے میں اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلاؤں۔ اسی طرح ایک مرتبہ فرشتے آ گئے، بہت زیادہ فرشتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، ہم آپ کی ضیافت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دعوت دینے کے بعد گھر میں بٹھایا، اور ایک گھر میں بچڑا تھا، بڑا موٹا تازہ پلا ہوا، بے اجلن سمین، قرآن پاک میں ارشاد ہے، اس سے روسٹ کرایا، روسٹ کر کے بھنا کے اچھے انداز سے پکا کے انہیں ان کے سامنے کھانا رکھا۔ ان کے سامنے یہ آل ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہی مولا علی شریف خدا ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں نا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی آل سے یہ مولا علی شریف خدا کرنے، ان کی یہ عادت ادھر نسل در نسل مہمان نوازی کی منتقل ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے کھانا لگا دیا تو انہوں نے کہا کہ کھانا کھاؤ، شروع کرو، بسم اللہ پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کھانا نہیں کھاتے، ہم فرشتے ہیں، ہم ویسے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم کیوں ملنے آئے، کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ آپ کا چچا دار بھائی ہے، آپ کی برادری کا ہے، وہ بھی نبی ہے، تو ہم نے آپ کے پاس پہلے حاضری دینے کی خواہش ظاہر کی کہ پہلے آپ کے پاس حاضری، پھر جائیں گے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کریں گے، کیونکہ وہ بہت ہی برا کام کرتے ہیں کہ عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے پیچھے جاتے ہیں، اس لیے یہ بہت ہی برا کام کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر پتھروں کی بارش کریں۔ حضرات گرامی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم، آپ کے دونوں شہزادے ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں شہزادے بیمار ہو گئے۔ تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے پاک باز خامد مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نے روزے رکھنے کی منت مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو صحت عطا کرے، ہم روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرما دی، تو اب یہ روزہ پہلے رکھا ہے۔ جب افطاری کا ٹائم آیا، سب کچھ سامنے پڑا ہے، مولا علی شیر خدا دن بھر مزدوری کر کے افطاری کا سامان لائے، افطاری کا سامان کھانا سامنے رکھا کہ جب افطاری کا ٹائم آیا، افطاری کا ٹائم آنے سے چند لمحے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو دروازے پر گئے، ہاں کیا بات ہے، کون؟ اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کھانا چاہیے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ اس طرح ایک مسکین آدمی ہے، اس کو کھانے کی حاجت ہے، کھانے کی طلب ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مولا علی، یہ سارا جتنا افطاری کا کام ہے، یہ جو ہے یہ اسے عطا کر، یہ سارا کھانا اسے دے دو اور خود افطاری پانی سے کر۔
پھر دوسرے دن روزہ رکھا. روزہ رکھنے کے بعد جب دوسرے دن روزہ افطار کا وقت آیا تو ایک یتیم نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو اس گھرانے والوں نے افطاری کا سارا سامان اس یتیم کو عطا کیا. پھر تیسرا روزہ رکھا. جب افطاری کا ٹائم آیا تو ایک قیدی آیا. اس عظیم گھرانے نے وہ سارا افطاری کا کھانا انہیں عطا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور یہ ادا اور ان کی یہ عادت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ بنا کر سورہ دار کے اندر نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ لوگ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو. اور پھر آگے ان کے کھانے کھلانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی قسم کی جزا کے طالب نہیں ہیں کہ ہم نے تمہیں کھانا کھلایا ہے تو ہمیں یہ چیز ہمارا یہ کام کر دو. ولا شکورا، اور نہ ہی شکریہ کہ کوئی شکریہ ادا کرے گا کھانا کھا. ہمیں شکریہ سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی کھانا کھا کے ہمارا کوئی کام کر دے یا کھانا کھا کے ہمارا شکریہ ادا کر دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ اس لیے کھانا کھلاتے ہیں تاکہ اللہ کی محبت عطا ہو جائے. اور آگے ارشاد فرمایا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو قیامت کا دن ہے جو کہ بہت ہی سخت دن ہے اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کامیابی عطا فرمائے. اب یہ مولا کی شعر خدا کرم اللہ وجہ الکریم صحابہ کرام کے پاس ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے. آپ نے ازواج مطہرات کے پاس پیغام بھیجا کہ کوئی کھانے کے لیے ہے تو کہیں بھی کوئی چیز نہ ملی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا. ہے کوئی تم میں سے؟ یہ وہ دن تھے جب مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی 3 دن مسلسل فاقوں کے ساتھ گزر جاتے تھے. حضرات گرامی، ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہوں. تو وہ گھر لے گیا. گھر میں دیکھا تو صرف ایک بندے کے لیے کھانا تیار ہو سکتا تھا. میاں بیوی نہیں کھا سکتے تھے، بچوں کو بھی نہیں کھلا سکتے تھے، صرف ایک بندے کا کھانا تیار ہو سکتا تھا. تو اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ٹھیک ہے چلو ایک بندے کا کھانا تیار ہو جائے، یہ ہمارے لیے غنیمت ہے، بچوں کو بہلا بسرا کے سلا دو اور ہم خود بھی بھوکے سو جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے تو پھر چراغ جل رہا ہوگا تو کسی طریقے سے پردہ ہٹانے کی بہانہ کر کے پردے ہٹا ہلانا، وہ ہوا چلے گی، چراغ بجھ جائے گا. چراغ بجھ جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا. میں فرضی منہ ہلاتا رہوں گا، فرضی طور پر میں منہ ہلاتا رہوں گا تاکہ مہمان کو پتہ چلے کہ یہ بھی کھا رہا ہے، میں بھی کھا رہا ہوں، مہمان بھی کھا رہا ہے. مہمان نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا. جب خوب خیر ہو کر کھانا کھایا اس نے، ادھر جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی ادا پسند آئی کہ جبریل امین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کو
اس صحابی کی یہ پسندیدہ میزبانی کے بارے میں بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری یہ مہمان نوازی بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح جب فجر کی نماز کے لیے وہ صحابی رسول مسجد نبی میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی تو نے رات کو جس انداز سے مہمان کا پیٹ بھرا ہے اس کو شرمسیر کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج کر تیری اس مہمان نوازی کو بہت زیادہ پسند کرنے کا اعلان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، مہمانوں کو کھانا کھلانا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر مہمان تلاش کرنا یہ بہت سی مولا علی شیر خدا کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہی قرآن کا تقاضا ہے کہ چاہے خود بھوکے ہو جاؤ دوسروں کا خیال رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے خود پیٹ بھر لیا ہے لیکن آپ کا مہمان جو ہے وہ بھوکا رہا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا اعلانات